سیدہ آگے آگے، اور وہ سیدہ مباہلہ کے میدان میں، آگے رسول، پیچھے علی، درمیان میں سیدہ۔ مقام کیا ہے؟ ایک قدم پیچھے ہٹے تو امام بنتا ہے، ایک قدم آگے بڑھائیں تو رسول بنتا ہے۔ اتنی عظمتوں والی بی بی اللہ جانے 4 گھنٹے باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کیسے کھاتی رہی۔ اللہ جانے چپ کر کے 4 گھنٹے کیسے کھڑی رہ گئی۔ میرے مولا حسین نے نانا کی قبر اطہر پہ اپنا رخسار رکھا ہے دربار کے بعد۔ رخسار رکھ کے سلام کیا، جواب سلام آیا، پوچھا حسین ماں کی حالت کیسی ہے؟ حسین نے نانا کی قبر کو سینے سے لگایا ہے، رو کے کہا نانا میری ماں زہرا اتنا زخمی ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے سجدہ گاہ پہ سر رکھتی ہے تو زمین کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ ہائے غربت، اتنا زخمی تھی محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ دربار کے بعد بایاں رخسار اپنے بچوں سے چھپاتی رہ گئی۔ نہیں پڑھتا کیوں؟ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، میری مجبوری ہے۔ میں ذاکر تو حسین کہوں لیکن منت کرتا ہوں، صدات عظامت تمہاری دادی کا تذکرہ ہے، میں منت کر کے پڑھ رہا ہوں، میں نہیں کھول سکتا اس فکرے کو۔ دایاں رخسار چھپا کے پھرتی رہی، بایاں رخسار چھپا کے پھرتی رہی۔ اور مصطفیٰ کی شریعت یہ ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ جو جانور تم نے پالے ہوئے ہیں میں نبیوں کا سلطان ہو کے کہتا ہوں کبھی ان کے منہ پہ نہ مارنا۔ اور قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب جانوروں کو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو وہ جانور شکایت کریں گے تم جن کے منہ پہ مارتے رہو۔ ہائے محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب، جس دین میں جانوروں کے منہ پہ مارنے کی اللہ نے ممانعت کر دی ہے، منع کر دیا ہے، جانوروں کے چہرے پہ نہ مارنا۔ 3 جمادی الثانی کو نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ حسین نے اپنے بابا علی کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، 5 برس کے حسین ہے، مدینے کے درب بازار میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اتنے میں چلتے چلتے حسین نے 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کی انگلی کو چھوڑا۔ ایک بار زمین مدینہ کی ریت پہ بیٹھ کے اپنے چہرے کو تانووں پہ رکھا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ پلٹ کے علی 2 قدم سے واپس آئے، پلٹ کے حسین کے برابر میں بیٹھ گئے۔ حسین کے سر پہ بوسہ دے کے کہا میرا بیٹا حسین تیری ماں کی وصیت تھی کہ میرا حسین کبھی مٹی پہ نہ بیٹھنے دینا، تو اپنے بابا کی زندگی میں مٹی پہ کیوں بیٹھ گیا؟ ہائے کر دینا، ہائے تو تیرے بس میں ہے، کیوں بیٹھ گیا ہے مٹی پہ اپنے بابا کی زندگی میں؟ حسین نے سر اٹھایا لیکن آنکھوں سے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اللہ کرے کہ میں فکرہ پہنچا سکوں، آنکھوں سے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ایک بار علی فرماتے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہا بابا چند لمحوں کی مہلت دے دے، بابا میں تیری حکم عدولی نہیں کرتا لیکن چند لمحوں کے بعد کھولوں گا۔ علی فرماتے حسین نہ کھول لیکن اتنا تو بتا آنکھیں زور سے بند کیوں کی ہوئی ہے؟ حسین نے فرمایا بابا تیری پشت ہے، میرا چہرہ ہے، سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے بھرے ہوئے دربار میں میری ماں کے چہرے پہ اجرک من اللہ جعلنا من الباقین فی مجلس عزائل حسین۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں فرمائے۔ بابا مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، بابا اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں زہرا کے چہرے پہ تماچے مارے۔ میں سادات سے معافی مانگ کے یہ فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، مولا آپ کی یہ فرش عزا بچھائی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ہائے تیرے حیران ہو کے بابا جی نہیں، ہائے ضرور کر دینا، ہائے تیرے بس میں، ہائے کر دینا محمد
मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का तज़किरा है, दुआ करने लगा हूँ। सारे मोमिन आमीन कहना। ऐ परवरदिगार, किसी बच्चों की माँ को उस वक्त तक ना उठाना जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं। हाय गुर्बत, कभी किसी बच्चों की माँ को उस वक्त दुनिया से ना ले जाना जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं, जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं। और मैं बताऊं, और अगर कोई माँ इस हाल में कि बच्चियां अभी बेटियां छोटी हैं और माँ बड़ी बीमार हो जाए तो दुआ करके कहती है, परवरदिगार अभी तो मेरी बेटियां बड़ी छोटी हैं मेरे अल्लाह, अभी मुझे कुछ ना करना मेरे अल्लाह, मेरी बेटियां किस दरवाजे पे जाएंगी, मेरी बेटियां रुल जाएंगी। अज़ादारो सुनोगे, हाय सैयदा जब बिस्तरे मर्ग पे है, जब बिस्तरे बीमारी पे है, तो जनाबे ज़ैनब आलिया की उम्र है 4 साल, जनाबे कलसूम की उम्र है 2.5 बरस, मौला हुसैन की उम्र है 5 साल, जिसके जनाजे पे तीर लगे उसकी उम्र है 6 साल, और 4 और 2.5 साल की बेटियों के होते हुए सैयदा रो के कहती, मेरे अल्लाह तू मुझे मौत क्यों नहीं दे देता, मेरे अल्लाह मैं बड़ी जख्मी हो गई, हाय मेरी पसलियां टूट गई, हाय मेरा बाजू जख्मी, हाय मेरे रुखसारों का रंग नीला। अजरो को मिन अल्लाह जालना मिन अलबाकीना फी मजलिस। एक मंजिल और बुलंद करना है, अल्लाह आपके मातम को कबूल करे। हाय सारे मिल के आए कर देना, एक एक आंसू की खैरात मांगो जनाबे सैयदा से, जनाबे सैयदा एक एक आंसू की खैरात मांगे, मैं समझूंगा कि आने का मकसद पूरा हो गया। हाय अज़ादारो, मैं अपनी तरफ से कभी मुसाहिब में भी एक फिक्रा नहीं पढ़ा। इमाम हसन रावी हैं, खुद 6 बरस का शहजादा है, 6 बरस की उम्र में मेरे मौला हसन ने खुद रिवायत बयान की। सुनोगे रिवायत अज़ादारो? सैयद मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपकी दादी का तज़किरा है, बाबा जी माफ़ कर देना अगर दिल दुखे तो, जिसके सीने में गोश्त का लोथड़ा है उसका दिल ज़रूर दुखेगा, पत्थर दिलों का मैं ज़ामिन हूँ। माफ़ी मांग के सादात उज़ाम से, नरम दिल मोमिनों से माफ़ी मांग के फिक्रा पढ़ता हूँ। मेरे मुर्शिद हसन फरमाते हैं कि मेरी माँ एक बार बिस्तर पे लेटी हुई थी और इतने ज़ख्मी थी मेरी माँ कि जैसे ही मेरे बाबा अली करीब आके बैठे, मेरी माँ ने अपनी सर की चादर को सीधा किया और दोनों हाथ उठा के मेरे बाबा के सामने हाथ बांधना चाहती थी, लेकिन कंधा इतना जख्मी था कि हाथ बंद नहीं हो सकते थे। आए गुरबत, हाथ खुले रह गए, हाथ खुले थे, मैं इशारा करूंगा, हाथ खुले रह गए। हाथ बांध के कहती है, या अली बड़ी मुद्दत हो गई मैं तेरे घर में आई हूँ, अल्लाह ने तेरे घर में मुझे 2 बेटे दिए, अल्लाह ने तेरे घर में मुझे 2 बेटियां अता की। या अली मैंने कभी आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी। या अली जब से मैं मिस्र पे आई हूँ, या अली जब से मैं जख्मी हो गई हूँ, मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकी। या अली अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मुझे यतीम समझ के माफ कर देना, हाय यतीम समझ के, मुझे यतीम समझ के माफ कर देना। हसन कहते मेरे बाबा ने मेरी माँ के दोनों हाथों को पकड़ा, अपने सर से अमामा उतारा, रो के कहा, मोहम्मद की बेटी मैं अली हो के कहते तुझे अल्लाह ने गलतियों से पाक बनाया है, तुझे अल्लाह ने मासूमा बनाया है। चीख निकल गई जनाबे सैयदा की, सर से चादर उतर गई और रो के कहा, है या अली जब तू अली हो के मुझे गलतियों से पाक कहता है, ये मदीने के लोग क्यों कहते हैं ज़हरा झूठ बोल रही है। हाय मेरे सच्चे गवाहों को जुटलाया गया, हाय मुझे भरे मदीने में, हाय मेरे बाबा का हक नहीं में। आजरों को मिन अल्लाह, आजरों को मिन अल्लाह, आजरों को मिन अल्लाह, जालना मिन अलबाकीना फी मजलिस अज़ाइल हुसैन। जिनकी माएँ जिंदा हैं, मैं फिर से दुआ करता हूँ परवरदिगार उनकी माओं को हमेशा सलामत रखना है मेरे अल्लाह। जिनकी माएँ जिंदा है जाके एक बार अपने लबों को अपनी माँ के कदमों पे ज़रूर रखना, क्योंकि दुनिया में जन्नत है माँ के कदम। और लेकिन जिनकी माएँ दुनिया से चली गई, परवरदिगार करवट करवट सैयदा ज़हरा के कदमों में जगह अता फरमा। जिनकी माएँ चली गई हैं गवाही देंगे, अगर माँ दुनिया से चली जाए तो बेटे क्या करते हैं, बेटे माँ को दफन करते हैं, दफन करने के बाद कब्र पे मिट्टी डाली जाती है, पानी का छिड़काव करते हैं, पूरी कब्र को फूलों से भर देते हैं। अगले दिन बहनों को साथ मिला के बहन कहते आ दिखाओ माँ को कितनी हंसी जगह मिली है, माँ की कब्र कितनी खूबसूरत बन गई है, आ दिखाओ। हाय मोहम्मद की बेटी तेरा अपना नसीब था। कोई भाई देखे हर बंदे की एक बार ये कोशिश
ہوتی ہے میرے جنازے پہ زیادہ لوگ آئے. ہر مرنے والا چاہتا ہے میری قبر اچھی جگہ پہ بنے, لیکن مصطفیٰ کی بیٹی کہتی ہے یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں. کہا کیسی وصیت؟ رو کے کہتی ہے میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا, مجھے مسلمانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. یا علی میرے جنازے پہ کسی کو نہ بلانا. اور رو کے اگلا فکرہ سنو گے عزادارو, رو کے کہتی ہے یا علی میری قبر بنانے کے بعد نشان مٹا دینا. ہائے غربت, ہائے غربت, میری قبر بنانے کے بعد نشان مٹا دینا. یا علی نشان مٹانے کے بعد بھی میری قبر پہ پہرا دیتے رہنا, مجھے مسلمانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے, مجھے مسلمانوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. عزادارو سیدہ کے لیے میرے مولا نے نشان مٹا کے 40 قبریں اور بنا دی سیدہ کی قبر کے برابر, تاکہ پتہ نہ چلے ان میں سے محمد کی بیٹی. وہ سوال ہے میرا مسلمانوں سے, ایسی قیامت کون سی تھی کہ علی کو 40 قبریں بنانا پڑ گئی. 40 قبریں بڑے بڑے علماء اور فضلاء نے چلے کاٹے ہیں, عمل کیے ہیں کہ سیدہ کی صحیح تربت کا پتہ چلے. ہر بار سیدوں کا جواب یہ آتا ہے ہمارے دکھے ہوئے زخموں کو اور نہ دکھاؤ, ہماری غربت کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کرو, یہ قبر ظاہر نہیں ہوگی تب تک جب تک وہ پردہ غیب والا نہیں آ جاتا. کعبہ کی چھت سے ظہور کر کے دادی زہرا کے ایک بار بقیہ میں جائے گا, بقیہ والی زمین اونچی ہوگی, اس میں سے قبر برآمد ہوگی, قبر کا منہ کھلے گا, ایک دکھیا بی بی جس کا پہلو شکستہ ہے, دونوں ہاتھ پسلیوں پہ ہے, بازو زخمی ہے, تسبیح نہیں پڑی جا رہی, کانپتے ہوئے جسم سے باہر آئے گی. میرے مولا مہدی قدموں پہ جھکیں گے, جناب سیدہ سر پہ ہاتھ رکھیں گی, رو کے مہدی کہیں گے اے دادی زہرا آج میں تیرا بیٹا اللہ کے اذن سے آ گیا ہوں, اب حکم کر. سب سے پہلے اسے نہ اٹھاؤں جس نے تجھے دربار میں تماچے مارے تھے, یا اسے اٹھاؤں جس نے میرے دادا کے گلے میں رسی باندھی تھی, یا اسے اٹھاؤں جس نے بھرے ہوئے دربار میں تجھے جھٹلایا تھا. سنو گے بے پردے کے پیچھے جتنی میری مائیں بہنیں وہ اس فکرے کے درد کو سمجھیں گی. اللہ کرے کہ آپ بھی سمجھ جائیں. میں ساداتوں بیویوں سے سیدزادیوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھتا ہوں. بی بی نے ایک بار کہا اے میرا بیٹا مہدی اگر آ ہی گیا ہے تو پھر نہ تماچا مارنے والے کو اٹھا, نہ رسی پہنانے والے کو اٹھا, نہ مجھے جھٹلانے والے کو پہنچا. اگر احسان کر سکتا ہے میں ضعیفہ پہ ایک احسان کر دے. کہا دادی حکم کر. رو کے کہتی ہے میری زینب شام میں رول گئی ہے, اگر چاہتا ہے میری بیٹی ملوا, اور 4 سال کی تھی میری بیٹی اور میں دنیا سے چلی گئی, اور وہ کبھی کسی دربار میں اور کبھی کسی بازار میں, کبھی شرابی کے سامنے. ماتم حسین